بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کے نام ایک بڑے نازک موضوع پہ آپ سے بات کرنے کی جرات کر رہا ہوں۔ یقین کیجئے میں کل سے سوچ رہا ہوں کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم کیوں درندے بنتے جا رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں ہماری مائیں کیا کر رہی ہیں، بچوں کی تربیت میں کیا کمی رہ گئی ہے۔ ایسے بیہودہ اور غیر اخلاقی مظاہر دیکھنے میں آتے ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حیرت تو اس بات پر ہے کہ حکومت جس کا کام لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھنا ہے، چھوڑیے باقی باتوں کو، وہ ایسے کسی بھی واقعے کا نوٹس نہیں لیتے۔ چند روز پہلے آپ نے دیکھا اسلام آباد میں فیصل مسجد پہ لوگ چڑھ گئے اوپر، اور جناب اوپر جا کے جو اوپر بہت بڑا ایک وہ چاند بنا ہوا ہے، اس پہ بیٹھ کے اپنی تصویریں بنا رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور ہو ہا ہا ہوئی ہے، اور وہ بڑے خطرناک طریقے سے چڑھ رہے ہیں، کوئی بھی گر کے مر سکتا تھا۔ کتنے لوگ حکومت نے گرفتار کیے ہیں، اور سب سے پہلی بات یہ کہ انہیں کو موقع کیسے ملا یہاں اوپر تک چڑھ جانے کا۔ پاکستان 40 لاکھ جانوں کی قربانی کا حاصل ہے۔ مینار پاکستان ہماری آزادی کی بنیادوں کا سنگ میل ہے۔ یہاں پہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پاس ہوئی تھی۔ مسلمانوں نے عزم کیا تھا کہ وہ اپنا الگ ملک بنائیں گے جہاں ان کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہوگی، وہ محفوظ ہاتھوں میں ہوں گے، اپنوں کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ اس ملک میں 14 اگست کو کیا ہوا؟ آپ نے مجھے بہت واٹس ایپس کیے ہیں جس میں بتایا ہے لڑکی نے یہ کیا، لڑکی نے وہ کیا۔ میں کہتا ہوں آپ کی ساری باتیں 100% صحیح ہیں، یقیناً یہی ہوا ہوگا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں میڈیوکر یا غریب گھرانوں کی کچھ بچیاں مختارہ مائی یا پھر وہ جو دوسری ہے ٹک ٹاکر، وہ رحیم شاہ، وہ بننے کی کوشش میں پاگل ہوئی جاتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح انہیں سوسائٹی میں پذیرائی بھی ملے گی، پیسہ بھی ملے گا، نام بھی ملے گا۔ عزت کا تو ان کے نزدیک کوئی کانسیپٹ ہے نہیں۔ ممکن ہے اس سے بھی گری ہوئی عورتیں پاکستان میں ایسی عورتیں بھی موجود ہیں جو پیشہ ور عورتیں، جو پیشہ بھی کرواتی ہیں۔ لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیے، فرض کیا کوئی ایسی پیشہ ور عورت ہی ہو اور وہ 14 اگست والے دن پاکستانی کپڑے پہن کے، پاکستان کے جھنڈے والے کپڑے پہن کے وہاں مینار پاکستان میں گئی، اور بقول اس نے تو اپنی انٹرویو میں عائشہ اکرام نے تو 4000 لوگ بتائے، چلے 400 بھی لوگ تھے، اور 400 لوگ اس کو بے آبرو کر رہے ہیں، اس کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں، اس کے بدن کو نوچ رہے ہیں، اس کو ہوا میں اچھال رہے ہیں۔ تو کیا وہ جرم اس لیے قابل قبول ہے کہ وہ ایک غلط عورت تھی؟ اگر ہم اس کو بنیاد بنا لیں، اس کو حجت بنا لیں، تو پھر تو معاشرے میں میرا خیال ہے کہ بیڑے غرق ہو جائے صبح سے پہلے۔ یہ بچیاں ہماری جو میرا جسم میری مرضی کے لیے احتجاج کرتی ہیں، وہ یہی تو پوائنٹ اٹھاتی ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ میں جو مرضی پہنوں، میں جو مرضی کروں، جو مرضی کھاؤں، جو مرضی پیوں، میری ذاتی زندگی میں آپ کون ہوتے ہیں مجھے داخل کرنے والے؟ 74 سال سے ایک منافقت کے ماحول میں جنم لینے والے، جوان ہونے والے، بوڑھے ہونے والے، اور پھر بوڑھے ہو کے مر جانے والے لوگ بھی اس سوسائٹی میں موجود ہیں، اس ملک میں موجود ہیں۔ ایک طرف تو آپ بات کرتے ہیں، آپ نے اسلامی نظریاتی کون سا بنا رکھی ہے، آپ نے جناب وہ قرارداد
مقاصد جو ہے پاکستان بننے کے فوراً بعد منظور کر لیا، آپ اسلامی آئین بنا رہے ہیں، اسلامی قانون بنا رہے ہیں. ارے تو بنا دو بھائی. یہ طالبان نے کیا اسلامی قانون آپ سے پوچھ کے یا کسی سے پوچھ کے اجازت لے کے بنایا؟ ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود انہوں نے اسلامی اسٹیٹ بنا دی نا. اس کے کانسیکوینسز برداشت کیے. آپ عجیب منافق ہیں. ایک طرف تو آپ اس ملک میں میرا جسم میری مرضی کی اجازت دیتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کسی عورت کو یہ بھی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنی مرضی کے کپڑے پہن سکیں. یہ جو منافقت ہے اس کا نتیجہ تو کوئی نکلنا ہی ہے نا. تو وہ نکلا. اب واقعہ صرف یہ ہے کہ یہ ایک لڑکی ہے جو ٹک ٹاکر ہے، کیا اسے کہتے ہیں. اب ہمارے ہاں لاکھوں بچیاں ٹک ٹاکر ہیں. وہ اپنی عجیب بیہودہ حرکات کرتی ہیں بیچاریاں، اور ان میں سے زیادہ تر کا تعلق جو ہے یہ میڈیوکر کلاس یا غریب کلاس سے ہے، پسے ہوئے طبقوں سے ہے. کیا کریں بتائیں. اپنا اگر وہ انہوں نے کچھ اپنا اظہار کرنا ہے، اپنا ایکسپوئر چاہتی ہیں تو کیا کریں. اور یہاں سٹیج پہ تو مطلب پھٹا لگا کے تو ناچ نہیں سکتی، سرکس تو نہیں چل رہے نا یہاں پہ. جو انہیں آئینی طور پہ جتنی سہولت جتنا کچھ میسر ہے وہ اس کا استعمال کریں گی یا نہیں کریں گی؟ کیا انڈیا جیسے ملک نے یہ ٹک ٹاک بند نہیں کیا؟ آپ کو کیا غرقی پڑتی ہے؟ جب اس کے کانسیکوینسز سامنے آتے ہیں تو پھر آپ چیختے ہیں. اب میں اس واقعے کی سنگینی کے حوالے سے آپ سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. مجھے علم ہے آپ کو اس بات کا بڑا غصہ آئے گا کہ میں جو ہے پتہ نہیں یک طرفہ بات کر رہا ہوں کہ میں اس لڑکی کا، حالانکہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں اس کا کوئی حمایتی نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ یہاں ہر دوسرے محلے میں لال مسجد بنا دیں. پاکستان کا ایک آئین ہے، وہ آئین یہ بات کہتا ہے کہ آپ کو مذہبی معاشرتی آزادی ہے. اب اس کی حدود و قیود کا تعین میں نے تو نہیں کرنا، میرے رشتہ داروں نے بھی نہیں کرنا، آپ نے بھی نہیں کرنا، تو حکومت نے کرنا ہے. کیا حکومت نے یہ کوئی ایسا لا بنایا ہوا ہے جس میں لکھا ہو کہ جناب 14 اگست کو کوئی لڑکی ٹک ٹاکر اپنی ٹیم کے ساتھ یہ والے کپڑے پہن کے بیہودہ حرکات کر کے، آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بیہودہ حرکتیں کر رہی تھی، سیلفیاں بنا رہی تھی لوگوں کے ساتھ، یہ کر رہی تھی وہ کر رہی تھی. کیا آپ کا آئین اس بات سے منع کرتا ہے کسی شہری کو؟ اگر کوئی اپنی مرضی سے سیلفی بنانا چاہتا ہے تو بنا لے. اس کی سزا آپ نے یہ دینی ہے اس کو کہ درندوں کی طرح اس کو نوچنا کھسوٹنا ہے؟ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے. میں خود اس بات کے خلاف ہوں. ہمارے بچوں کی تربیت نہیں صحیح ہوتی، لیکن اگر کسی بچے کی تربیت صحیح نہیں ہوئی تو آپ کو کس نے اختیار دیا اس کو اس طرح کا اس کے ساتھ سلوک کرنے کا؟ یہ مساجد میں، مدارس میں، یہ ہزاروں ایسی میں مثالیں لے سکتا ہوں. آپ کے سامنے سارا کچھ جو کچھ ہوتا ہے، اس پہ کیا سارا پاکستان اس کام پہ لگ جائے گا سزا دینے پہ؟ اب میں بات کرتا ہوں کہ تھوڑی سی لا اینڈ آرڈر کی. دیکھیے اس وقت پوری دنیا میں ایک آگ لگی ہوئی ہے. آگ یہ لگی ہوئی ہے کہ طالبان نے ادھر کابل میں اپنی حکومت قائم کر لی ہے، جنگ ختم کر دی ہے، اور جو مغربی طاقتیں تھیں، جو لبرل طاقتیں ہیں، جو خونی لبرلز ہیں، جو درندے ہیں، ان کی توقعات کے بالکل برعکس نہ تو کوئی خون خرابہ ہوا، نہ کوئی بندہ مرا، نہ کسی عورت کو بے آبرو کیا گیا، نہ کوڑے مارے گئے، نہ کسی عورت کو تعلیم سے روکا گیا. ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا. اب وہ ان کا تو کچھ کر نہیں سکتے. لے دے کے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ پاکستان نے کرایا سارا کوئی، یہ تو اس قابل نہیں تھے، یہ تو اس لائق نہیں تھے. اور بے شرمو 20 سال انہوں نے کیا پاکستان کے ساتھ مل کے جنگ لڑی ہے؟ اب وہ پاکستان کے خلاف کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کی سزا پاکستان کو دی جائے. آپ کو پتہ ہے کہ اس واقعے کے بعد دنیا کے میڈیا میں کیا عذاب آیا ہوا ہے؟
انہوں نے پاکستان کو عورتوں کے لیے غیر محفوظ ملک قرار دے دیا ہے۔ نور مقدم کا کیس ہوا تھا پہلے، حالانکہ نور مقدم بھی ویسی تھی جیسا اس کو قتل کرنے والا تھا، اس کا بھی تعلق اسی کلاس سے تھا، لیکن دنیا یہ بات مانتی ہے۔ جن ممالک میں ہم جس دنیا کے جنگل میں ہم زندہ رہتے ہیں، وہاں کے ممالک کا قانون یہ ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ اس کی اجازت کے بغیر اگر کچھ کرے گا تو وہ زیادتی تصور ہوگی، وہ ہراسمنٹ تصور ہوگی۔ وہ آپ کو اجازت دیں گے؟ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہمارے پاس کہ یہ لڑکی بےہودہ حرکتیں کر رہی تھی، یہ کر، آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ یہ حجت قائم کریں کسی پہ؟ اب میں کہتا ہوں وہ جو پولیس والے ہیں کہ وہاں ڈیوٹی تھی، وہ کہاں تھے؟ اس بچی نے تو آج انٹرویو دی ہے، اس نے کہا کہ 6 بجے سے یہ کام شروع ہوا ہے اور رات کے 9 بجے تک اس کے ساتھ یہ کچھ ہوتا رہا۔ اس دوران اس کے جو ساتھی تھے لڑکے، جو 5-6 وہ ساتھ وہ لے کر آئی تھی، وہ مسلسل پولیس کو فون کرتے رہے، لڑکی کہتے رہی کہ پلیز پلیز میری جان بچاؤ، میری جان بچاؤ۔ ایک پولیس والا اس کی جان بچانے کے لیے نہیں آیا۔ یہ واقعہ 14 اگست کا، مجھے تو 17 اگست کو پتہ لگا جب میں نے شامی صاحب کا پروگرام سنا۔ اور یہ لگتا یہ ہے کہ 14 اگست کو جب یہ واقعہ ہوا ہے تو پولیس نے صرف ایک کام کیا ہے کہ ان کو روکا ہے، ان کو، لیکن ٹکر گیا ہوگا کوئی این جی او والا، انہوں نے کہا اگر نہیں بیٹا تم یہ رپورٹ تو کرو، ان کو ایسی تیسی ہے تو تمہارا کروڑوں روپے کا دھندا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کس طرح اس کو این جی اوز، آج آ گیا عورت فاؤنڈیشن کا بیان، اوروں کے بیان آ گئے ہیں، اور وہ مل بھی نہیں ہوں گے، اس سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کے ان کے آشیرواد کے بغیر یہ بچی اتنی ہمت کر سکے، اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اس کو کوئی مطلب جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کی دلائی ہمت کے بغیر یہ تو ایف آئی آر نہیں بیچاری لکھا سکتی تھی۔ ایف آئی آر لکھانا پاکستان میں آسان ہے یار، اب لکھائی ہے۔ اور مجھے ایک بات تو بتائیں حضور کہ جب تک وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کسی زیادتی کا نوٹس نہ لے، اس کا کچھ نہیں بنے گا۔ یہ میں روزانہ ہمارے سوشل میڈیا پہ درجنوں ویڈیوز دیکھ رہی ہوتی ہیں، پولیس گھر کے اندر گھس کے عورتوں کو مار رہی ہے، عورتوں کو زبردستی اٹھا کے لے جا رہی ہے، کر رہی ہے۔ کسی کا کیا رزلٹ آتا ہے سامنے؟ کیا آتا ہے؟ کوئی گرفتار ہوا ہو، کوئی پولیس نے کسی کیس کو مثال بنایا ہو؟ یہ نور مقدم والا اس لیے بن گیا کہ اسلام آباد میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور یہ بھی اس لیے بن گیا کہ 14 اگست کو ہوا ہے اور یہاں ہوا ہے۔ میں سب سے پہلا سوال یہ ہے، جو واقعہ 14 اگست کو ہوا، 6 بجے شروع ہو کے رات 9، اس کو 14 اگست کو رپورٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ جو پولیس نے آج 17 اگست کو کارروائی شروع کیا، 17 اگست کو کل شروع کی تھی، وہ پولیس نے 14 اگست کو کیوں شروع نہیں کی؟ اس لیے کہ پولیس کو پتہ ہی نہیں تھا، ایف آئی آر لکھی نہیں گئی تھی۔ آپ نے کیا مذاق بنا رکھا ہے؟ یہ یوم آزادی اس طرح منایا جاتا ہے؟ جو کڑی یہ سی، وہ کڑی نے گندے کپڑے پائے سی، وہ کڑی منڈیا نہ سیلفیاں بنا رہی سی، وہ کڑی، حیرت ہے۔ اگر آپ کی غیرت کا، آپ کی اخلاقیات کا یہ معیار ہے تو یار لعنت ہے ایسی قوم پر۔ اور مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، وہ بچی کہہ رہی ہے کہ 400 نہیں 4000 لوگ تھے جنہوں نے میرے ساتھ یہ کچھ کیا۔ اس کی سٹیٹمنٹ تو پڑھیں، وہ کہتی ہے میرے جسم کا کوئی ایک حصہ نہیں جس کو ان ظالموں نے نوچا کسوٹا نہ ہو۔ بہت کچھ ہے کہنے کو، کسی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ کا بہت شکریہ۔